حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت افروز تقریر۔ حضرت ابوبکر نے اس طرح بے ساختہ اپنا درد دل کہہ سنایا، خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا۔ پھر واپس مسجد نبوی میں آئے، دیکھا تو حضرت عمر کی تقریر ہو رہی تھی، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کو دیکھ کر لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے، سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے یہ تاریخی تقریر کی، فرمایا لوگو، اگر کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو محمد تو اس جہان سے تشریف لے گئے، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے تو تمہیں پہلے سے ہی آپ کی موت کی خبر دے دی تھی، تو تم شدت غم میں اس بات کو بھول نہ جاؤ۔ مسلمانوں، ہمارے اطمینان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا کی کلفتوں کے بجائے اپنے یہاں کی راحتیں پسند کی؟ اس نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور اپنے انعام و اکرام کی دنیا میں پہنچا دیا، اور تمہارے اندر اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت باقی رکھی۔ جو ان دونوں کو پکڑ رہے گا وہ نیکی کی راہ پر قائم رہے گا، اور جو ان دونوں کو الگ الگ کرے گا وہ غلط راستے پر جا پڑے گا۔ مسلمانوں، ہوشیار رہو، شیطان تمہیں تمہارے نبی کی موت میں مشغول نہ کر دے اور اس طرح تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر دے۔ تم جلد سے جلد وہ طریقہ اور وہ انداز اختیار کرو جس سے شیطان کو ناکام کر سکو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ تمہارا نشے من تاراج کر ڈالے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہ ہے کچھ حصہ اس بصیرت افروز تقریر کا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کی۔ مسلمانوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اس کڑوی حقیقت کا انہیں یقین کرنا پڑا۔ سب کو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ آیت پاک آج ہی اتری ہے، ہر مسلمان کی زبان پر یہی آیت تھی اور اسی کا چرچا تھا۔ مسلمانوں کے دل آپ کے عشق و محبت اور عقیدت سے لبریز تھے۔ وفات کی خبر ان کے دلوں پر غم و اندوہ کی بجلی بن کر گری، سنتے ہی وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، ان پر غم کے بادل گھرائے اور مایوسی کی بدلیاں چھا گئیں۔ حضرت ابوبکر نے ان کے سامنے یہ بصیرت افروز تقریر کی تو ان کی آنکھیں کھلیں اور انہیں ہوش آیا۔ حضرت عثمان کا کیا حال تھا، ان کے بھی ہوش و حواس گم تھے اور غم کی شدت سے ان کی زبان گنگ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے گویا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے، وہ پردے ہٹ گئے۔ یہی لوگ نہیں، تمام مسلمانوں کا یہی حال تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے تقریر کی تو سب کی آنکھیں کھل گئی، انہیں یقین ہو گیا پیارے نبی سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کا اس موقع پر کیا حال تھا، وہ صبر تحمل اور وقار کا پہاڑ تھے، وہ نازک موڑ پر صحیح رہنمائی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ابوبکر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت نہ تھی، وفاداری اور جانثاری میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تھی، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے، اور جب یہ سورہ اتری تھی، اذا جاء نصر الله والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب بھی حضرت ابو بکر بے قابو ہو گئے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے اب آپ کے جانے کے دن قریب آ گئے اور یہ کٹھن دن دیکھنے کے لیے وہ پہلے سے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، مسلمان کلیجہ تھام تھام کر رونے لگے، کتنے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ابو بکر صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے، اس نازک وقت میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پر بہت بڑا فضل ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کہ ایسے خطرناک وقت میں حضرت ابو بکر نے ان کو صحیح راہ سجھائی، پھسلتے ہوئے انہیں سنبھال لیا اور ان میں پھوٹ پڑنے سے بچا لیا۔ خلیفہ کا چناؤ۔ جسد مبارک ڈھکا رکھا تھا، حضرت عمر اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، سارے مسلمان زار و قطار رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی مشیت ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ خدا کی مشیت پر صبر کرے، اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے، ہمیشہ راضی برضا رہے۔ کہ اتنے میں ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، وہ بے تحاشا چلایا، ابو بکر، عمر، بہت سے انصار ثقیفہ بنی سعادہ میں اکٹھا ہیں، اپنے میں سے خلیفہ چن رہے ہیں، جلدی دوڑو ورنہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں میں پھوٹ کا آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً بھاگے ہوئے گئے، حضرت ابو عبیدہ بھی راستے میں مل گئے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہاں پہنچی تو دیکھا بہت سے انصار جمع ہیں، کچھ مہاجرین بھی موجود ہیں، خوب گرما گرم بحثیں ہو رہی ہیں، زوروں پر تو میں جاری ہے، ایک دوسرے پر چوٹیں ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں نے بروقت پہنچ کر حالات پر قابو پایا، حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا، آخر سب کی رائے ہوئی، حضرت ابو بکر خلیفہ چن لیے گئے، سارا جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ جسد مبارک ابھی اسی طرح رکھا تھا، جانثاروں کا ایک ہجوم تھا جو وہاں جمع تھا، لوگ آپ کو آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور رسول پاک کا آخری دیدار اور آپ کی تجہیز و تکفین۔ خلیفہ کا چناؤ ہو چکا تو آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا، آپ کو نہلایا گیا، حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس نے آپ کو غسل دیا، نہلانے کے بعد 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، پھر سارے مسلمانوں کو موقع دیا گیا کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب رہنما پر آخری نظریں ڈال لیں اور دعا و نماز سے بھی فارغ ہو لیں۔ جسد مبارک کے گرد جانثاروں کا ہجوم تھا کہ عشق و عقیدت میں ڈوبی ہوئی یہ پرسوز آواز کانوں میں گونجی، اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر، خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر، ہم گواہ ہیں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور دین کے لیے جان لڑاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ یہ آواز آپ کے یار غار حضرت ابو بکر کی آواز تھی۔ مرد نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی، پھر بچوں کو موقع دیا گیا، لوگ بے تابانہ آتے اور ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ وفات کے 2 دن بعد آپ قبر مبارک میں لٹائے گئے، پھر قیامت تک کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قبر آپ کی وہیں بنی جہاں آپ کا وصال ہوا تھا۔ قبر کی جگہ کا مسئلہ آیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نبی کی بھی وفات ہوئی اس کی قبر وہیں بنی جہاں اس کی وفات ہوئی۔ چنانچہ بستر مبارک جہاں بچھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف
نشانات لگا دیے گئے، پھر بستر مبارک وہاں سے کھسکا دیا گیا، جہاں آپ کا بستر تھا وہیں آپ کی قبر تیار کی گئی۔ حضرت ابو طلحہ بغلی قبر کھودنے میں ماہر تھے، انہوں نے قبر تیار کی، قبر تیار ہو گئی تو آپ کا تابوت قبر کے کنارے ہی رکھ دیا گیا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں اندر آتے اور آپ کی نماز پڑھ کر باہر چلے جاتے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کی نماز پڑھی وہ حضرت عباس اور بنی ہاشم تھے، پھر مہاجرین نے نماز پڑھی، پھر انصار نے، اس کے بعد عورتوں کو موقع دیا گیا، پھر بچوں کو۔ روایتوں میں آتا ہے اس طرح سے 72 بار آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ سب لوگ نماز ادا کر چکے تو حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت علی، حضرت شقران آپ کی قبر میں اترے اور آپ کو سپرد خاک کیا۔ قبر برابر ہو گئی تو حضرت بلال نے اس پر ایک ڈول پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال نے ایک ڈول پانی کا چھڑکاؤ کیا اور جانثاروں نے نہ جانے کتنے ڈول آنسو اپنی آنکھوں سے بہا دیے۔ البتہ یہ وہ آنسو نہ تھے جو آج ہماری محفلوں میں بہائے جاتے ہیں، یہ وہ آنسو تھے جن کے پیچھے جہاد و عزیمت کی ایک لمبی تاریخ تھی۔ یہ مجاہدوں کے آنسو تھے، یہ ان لوگوں کے آنسو تھے جو زندگی بھر آپ پر اپنی جانیں چھڑکتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی پیغام حق کو سینے سے لگائے رہے۔ وہ اسلام کی کھیتی کو اپنے خون جگر سے سینچتے رہے اور شمع ایمان کی روشنی عام کرنے کے لیے اپنی جانوں پر کھیلتے رہے۔ یہ کتنے قیمتی اور کتنے مقدس آنسو تھے جو اس وقت ان جانثاروں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو اس عالم میں ایک زبردست انقلاب کا پیش خیمہ تھے۔ وہ آنسو محمد عربی سے پیمان وفا اور پیمان محبت کے آنسو تھے۔ چنانچہ تدفین کے دوسرے ہی دن خلیفہ رسول نے اعلان کرا دیا کہ جہادی قافلے اپنے اپنے محاذوں پر روانہ ہو جائیں۔ ہزاروں درود و سلام اس نبی امی پر جس نے اپنے جانثاروں میں انسانیت کا درد پیدا کیا، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جانے کا حوصلہ عطا کیا۔ ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں ان بلند ہمت اصحاب رسول پر جن کی رگوں میں ایمان و یقین کی بجلیاں دوڑتی رہیں۔ انہیں چین نہیں آیا جب تک عالم کے چپے چپے پر خدائی نظام نافذ نہ کر لیا۔ آؤ مسلمانوں، ہم بھی عہد کریں، اب ہمارا مرنا اور جینا بس اسی دین کے لیے ہوگا۔ آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم اپنے نبی کے سچے امتی اور اپنے بزرگ صحابہ کے سچے جانشین ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔